حصہ آمد نامہ بازگشت 1 فروری 14-15 دن پہلے جو شخص بے بسی اور نامقبولی کے عالم تخت اور ملک چھوڑ کر چلا گیا، اس نے کوئی 14-15 سال پہلے بادشاہ وقت کی حیثیت سے ایک شخص کو جلا وطنی کی سزا سنائی تھی۔ سزا یافتہ کی سزا بالآخر ختم ہوئی، وہ آج واپس آنے والا ہے۔ سزا دینے والے کی جلا وطنی اب جا کر شروع ہوئی ہے اور عمر بھر کے لیے ہے۔ جانے والا شہنشاہ ہے اور آنے والا درویش، ایک جلالت مآب اور دوسرا صاحب جلال۔ جانے والے کو لوگ بے ایمان، ظالم اور گناہ گار، اس کے خاندان کو فساد کی جڑ، اس کے ساتھیوں کو شیطان کا ٹولہ اور اس کی حکومت کو رجیم یا ابلیسی کہتے ہیں۔ اخبار، رسالے، کتابیں، پمفلٹ، پوسٹر اس طرح کے القابات سے بھرے پڑے ہیں، اور جب اس شخص کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو پہلے 5-10 لاکھ افراد جمع ہو کر ایک جلوس نکالتے ہیں، پھر مل کر نعرہ لگاتے ہیں، مرگ بر شاہ۔ آنے والے کو لوگ رہبر بزرگ، قائد اعظم، بت شکن، آیت اللہ عظمیٰ، نائب امام، امام اور فرشتہ لکھتے ہیں، اور جب اس کے بارے میں کچھ کہنا ہو تو پہلے 10-15 لاکھ افراد جمع ہو کر ایک جلوس نکالتے ہیں، پھر مؤدب ہو کر کہتے ہیں درود بر خمینی۔ جلا وطن آیت اللہ واپس آ رہے ہیں۔ 1 سال سے ذرا کم ترکی میں رہے، 13 سال عراق میں گزارے، 4 ماہ فرانس میں۔ جلا وطنی کی کل مدت 14 سال 3 ماہ بنتی ہے۔ اتنا عرصہ نظروں سے اوجھل رہنے والے کو لوگ بھول جاتے ہیں، مگر یہاں معاملہ الٹ ہے۔ جلا وطنی کے باوجود وہ شخص لوگوں کے دل میں بسا رہا، اور آج ہر ایک اس کے لیے چشم برا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مہر آباد کے ہوائی اڈے سے بہشت زہرا کے قبرستان تک کتنے لوگ اسے لینے اور دیکھنے کے لیے آئیں گے؟ 1 ملین، 2 ملین یا اس سے بھی زیادہ؟ اس ہجوم میں 2 پاکستانی بھی ہوں گے، میں اور میرا 15-16 سالہ سلمان مسعود۔ لیکن اس ہجوم میں وہ ایرانی نوجوان دوست شامل نہیں ہوگا جس سے میں نے چند روز ہوئے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ ہمارا رہبر بن کر ہمیں کسی ایسی جگہ لے جائے جہاں سے آیت اللہ خمینی کے واپسی کا منظر آرام سے دیکھا جا سکے۔ اس نے کہا میں 1-2 دن کے بعد جواب دوں گا۔ دوبارہ پوچھا، کہنے لگا میں نے بیوی سے مشورہ کیا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اس عالم میں جوانی میں بیوہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور نہ میں سوچ سکتی ہوں کہ اس عمر میں میرا شوہر رنڈوا ہو جائے۔ خبردار کہ تم آیت اللہ کی واپسی کے موقع پر ہوائی اڈے سے لے کر شاہیاد اور شاہیاد سے لے کے جامع تہران تک جو علاقہ ہے اس کے آس پاس کہیں دیکھے گئے۔ پھر رک رک کر الفاظ تلاش کرتے ہوئے اور بعض الفاظ پر زور دیتے ہوئے بولے، میں آپ کو خطرے کے بارے میں آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ پچھلی کئی ماہ سے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے بہت سے لوگوں کے اعصاب اور ان کی سوچ کو متاثر کیا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی سرفراز شاہ پسند، کوئی خود پسند فوجی، کوئی کرائے کا بیرونی ایجنٹ، کوئی بائیں بازو کا مذہب بیزار کارکن، کوئی خطر پسند بے پرواہ، کوئی حادثہ جو من چلا، یہ ایسے سب لوگ مل کر خراب کاری کریں اور اتنی خون ریزی ہو جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ میری رائے مانیے اور اس روز ہرگز اپنے گھر سے باہر قدم نہ رکھیے۔ پچھلے 2 ہفتے حیث پیس میں گزر گئے۔ آئے گا آنے والا؟ جی نہیں، حکومت کی شرائط منظور کیے بغیر نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کس میں اتنی ہمت ہے کہ روک سکے؟ ہمت کی بات نہیں، حکومت کی بات ہے۔ حکومت کے پاس فوج ہے۔ ادھر یہ بحثہ بحثی ہو رہی تھی کہ ہوائی اڈہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر بند کر دیا جاتا ہے۔ ایران ایئر والے ہوائی جہاز تہران سے پیرس بھیجنا چاہتے ہیں مگر اسے جانے کی اجازت نہیں ملتی۔ پیرس میں ایئر فرانس کا جہاز تیار کھڑا ہے مگر اسے آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ نہ صرف ہوائی اڈہ بند ہے بلکہ ہوائی اڈے کو جانے والی سڑک بھی بند ہے۔ ہوائی پٹی پر رکاوٹیں کھڑی ہیں، سڑک پر فوج کے مورچے بنے ہوئے ہیں۔ بحث پھر زور پکڑ لیتی ہے۔ میں بہت جلد واپس آ رہا ہوں، بس ہوائی اڈے کھلنے کا انتظار ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں آپ واپسی کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیں، یہی کوئی 3 ہفتے کے لیے؟ شاہی نیابتی کونسل کا صدر آپ سے ملنے کے لیے پیرس آ رہا ہے۔ میں کسی عہدے دار سے اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ نہ دے دے۔ تہرانی استعفیٰ دیتے اور باریاب ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا میں ملاقات کے لیے پیرس جا رہا ہوں۔ ان کے لیے بھی استعفے کی شرط رکھی گئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں وزیر اعظم ہی نہ رہا تو ملاقات کا کیا فائدہ؟
وہ فائدے کی تلاش میں پیرس کا سفر منسوخ کر دیتے ہیں۔ وہ جمعہ کو آئیں گے، جمعہ بھی گزر گیا اور وہ نہیں آئے۔ واپسی کا سفر ایک بار پھر ملتوی ہو گیا۔ التوا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ آئین کے نام پر امجدیہ اسٹیڈیم میں جمع ہو کر انقلاب کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارے جتن کیے مگر بیکار۔ ایک طرف لاکھوں افراد کا مہینوں ہر روز خود بخود سڑکوں پر جمع ہو کر احتجاج کرنا اور گولیاں کا مقابلہ کرنا، دوسری طرف شاہ کے حواریوں اور حکومت کا پورا زور لگانے کے باوجود 4 ماہ میں صرف ایک جلسہ، اور وہ بھی اسٹیڈیم کی محفوظ فضا میں۔ شریک ہونے والے 5-10 ہزار ہوں گے۔ ایسے جلسے کہیں انقلاب کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سوچنے والوں کے لیے اس ناکام کوشش نے دلچسپی کا سامان فراہم کیا۔ اجتماع کا ایک نعرہ تھا، ایران من ایمان من۔ دوسرا نعرہ تھا، خدا، قرآن، رسول خدا۔ یہ خدا، قرآن خمینی کا جواب ہے۔ اس اجتماع میں ساری کی ساری تصویریں حضرت علی کی تھیں۔ یہ آیت اللہ کی تصویروں کا جواب ہے جن سے سارا تہران بھرا پڑا ہے۔ آئین کے یہ حامی جانے کہاں سے پیدا ہو گئے۔ پانی سر سے گزر چکا ہے۔ اب کوئی شخص یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں کہ حکومت ناتجربہ کار مولویوں کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ایران کے اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے حوالے کی جائے۔ یہ طبقہ قدیم اور جدید کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک روشن مستقبل اور ایک کامیاب فردہ صرف اس پل پر سے گزر کر آ سکتا ہے۔ جو مستقبل کسی اور پل یا راستے سے آیا ہوا وہ مخدوش ہوگا۔ لوگ ایسے بے فیض ہو گئے ہیں کہ اس مشورے کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے۔ فوج نے موقع غنیمت جانا اور اخبار والوں کے لیے امپیریل گارڈ کا ایک خصوصی مظاہرہ منعقد کیا۔ 1,500 کمانڈو قواعد، ورزش اور پرخار راستے طے کرنے کی مہارت دکھا رہے ہیں۔ قواعد کے ہر حصے کے پورا ہونے پر، ورزش کے ہر جزو کی تکمیل پر، رکاوٹوں میں سے ہر روک کو پار کرنے کے بعد وہ ذرا سی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، جاوید شاہ، شاہ دائم و قائم رہے۔ اس نعرے سے شرک کی بو آتی ہے۔ ابدی بادشاہت صرف ایک ہے، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اور یہ بے مغز سپاہی تنخواہ کی خاطر ایک جلا وطن، ابن جلا وطن اور اس کی خانہ زاد سلسلہ بادشاہت کو 1979 میں پائیداری کی سند دے رہے ہیں۔ کوئی انہیں جا کر بتائے کہ برطانیہ کے بادشاہ چارلز اول کے پروانہ سزائے موت پر دارالعلوم کے اراکین کو دستخط کیے ہوئے 300 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور پیرس کے بڑے چوک میں فرانس کے 16ویں لوئی کی گردن پر جلاد کو خط کھینچے ہوئے کم و بیش 200 سال ہونے والے ہیں۔ دونوں بادشاہوں نے عوام سے اختیارات کی تقسیم پر جھگڑا کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں تاج باقی رہا نہ وہ سر جس پر تاج رکھا جاتا تھا۔ یہ افواہ بڑی باقاعدگی سے کے ساتھ چند دن کے وقفے کے بعد اٹھتی ہے کہ کو ہو گیا ہے، فوج کو ترتیب کرنی پڑتی ہے۔ کچھ فوجی اس بار بار کے انکار سے نالاں ہیں۔ مبصر کہتے ہیں شگاف عظیم درمیان نظامیہ موافق و مخالف رژیم فوج میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ واقف حال کہتے ہیں کو افراج کے رئیس قرہ باقی کے بس کی بات کا، وہ زندار مری کے جنرل تھے۔ شہنشاہ نے جاتے جاتے انہیں افواج پر مسلط کر دیا۔ اس کی جگہ اگر فوج کا جنرل ہوتا تو وہ خواہ کتنا ہی یتیم اور مسکین کیوں نہ ہوتا اب تک کو کر دیتا۔ آیت اللہ کہتے ہیں اگر فوج نے کو کیا تو میں اہل ایران کو فوج کے خلاف جہاد کا حکم دے دوں گا۔ اس بیان کے ساتھ ہی بھگوڑوں، فراریوں اور استعفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نچلے طبقے کے فوجیوں کو شہ ملتی ہے، وہ چھوٹے پیمانے پہ 2-4 چھاونیوں میں بغاوت کر دیتے ہیں۔ سنا ہے اس سلسلے میں فضائیہ کی فنی کارکن دوسروں سے بہت آگے ہیں۔ پچھلے پندھرواڑے موٹر والے بڑے خوار ہوئے۔ شہر کے شمال میں شاہی گارڈ کے چند افراد گاہے اشارہ دے کر موٹر روکتے اور سواریوں سے آیت اللہ کے خلاف نعرہ لگانے کی فرمائش کرتے۔ جو تعمیل حکم میں ذرا ہچکچاتا اس کی موٹر کا شیشہ رائفل کا کندہ مار کر توڑ دیتے۔ جنوب شہر میں جو موٹر آیت اللہ کی تصویر سجائے بغیر چلتی ہے اسے بھی نیا شیشہ لگوانا پڑتا ہے۔ شیشے کی تلاش میں اگر وسط شہر جانے کا اتفاق ہو تو راستہ بند ملتا ہے۔ چہلم پر تہران میں 10 لاکھ افراد کا جلوس نکلا۔ ایک ہفتے بعد شہر سے ہوائی اڈے کو جانے والے راستے پر 1 لاکھ افراد جمع ہو گئے۔ ہنگامہ ہوا، آگ لگی، دھواں اٹھا، گولی چلی، خون گرا۔
اگلے دن پھر 5-10 لاکھ آدمی سڑک پر اکٹھے ہو گئے۔ دن بھر آنکھ مچولی ہوتی رہی۔ سیاسی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ شاہ کو برا کہنے والے اب امریکہ اور بختیار کو برا کہہ رہے ہیں اور فوج کو بیک وقت بہلانے، پھسلانے، سمجھانے اور دھمکانے میں مصروف ہیں۔ آیت اللہ یہ گانی کا بیان ہے کہ جس فوجی نے عوام پر گولی چلائی اس نے گویا اسلام اور قرآن پر گولی چلائی۔ یہ بیان پڑھ کر بر عظیم جنوبی ایشیا کے وہ بہت سے سیاسی فتوے یاد آئے جن کے روح سے سیاسی مخالفین کے نکاح ٹوٹ جاتے تھے۔ ہر الیکشن میں فتویٰ دینے والے ہار جاتے ہیں اور وہ اکثریت جسے نکاح فسخ ہونے کی وعید ملی تھی جیت جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بے نکاحی اور فارغ خطی کو بر عظیم کے مسلمانوں میں جتنا فروغ حاصل ہوگا جمہوریت اسی قدر مستحکم ہوگی، لیکن نہ مولوی صاحب کا فتویٰ کامیاب ہوا اور نہ جمہوریت، دونوں مذاق بن کر رہ گئے۔ حالات کا اثر سب پر پڑا ہے، یہاں تک کہ اخبار کے اشتہار بھی اس سے نہیں بچ سکے۔ اشتہارات کی ایک بالکل نئی قسم دیکھنے میں آئی ہے، طرفداری کا بیان، بے طرفی کا بیان، صفائی کا بیان، غلط فہمی کا ازالہ، وضاحت، بے جرم ہونے کا دعویٰ، وضع بدلنے کا اعلان۔ میں ان اشتہارات کو بڑی دلچسپی سے پڑھتا ہوں۔ ایک نیا مشغلہ ہاتھ آیا ہے۔ روزنامہ آئندگان میں ایک اشتہار چھپا ہے: جناب وزیر صحت محترم رزم آرا صاحب، ہم کو آپ کی ذات سے کوئی شکایت نہیں، لیکن وظیفہ شرعی اور دستور مرجع کے مطابق ہم آپ کو وزیر تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور آپ سے استعفیٰ دینے کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم ہیں آپ کے تابع اور مخلص وزارت صحت کے ملازمین۔ بینک عمران نے اشتہار دیا ہے: ہمارا حساب پاک ہے، ہم نے اعلیٰ حضرت ہمایونی اور خاندان سلطنت کو ملک سے باہر سرمایہ منتقل کرنے کی کوئی سہولت نہیں دی اور اس کے علاوہ کوئی اور خدمت بھی نہیں کی۔ افواہوں پر کان نہ دھریں اور اگر یقین نہ آئے تو بینک مرکزی سے پوچھ لیں۔ ایک اور اشتہار ایک گروہ کی طرف سے عہد نامے کی صورت میں ہے: ہم اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اشتہار 328 بہائیوں کی طرف سے شائع ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ایک اعتراف اشتہار کی صورت میں ارمنی باشندوں کے کسی نمائندے کی طرف سے چھپا ہے، لکھا: اگر اعلیٰ حضرت شہنشاہ ایران نہ ہوتے تو لوگ ہماری ٹکا بوٹی کر ڈالتے۔ چھوٹے بڑے جرائم میں اضافہ ہو گیا۔ کرفیو کے دوران داروغہ خانہ تخت طاؤس سے 2 ملین ریال چوری ہو گئے۔ معلوم نہیں چوروں کے پاس کرفیو پاس تھا یا وہ کرفیو نافذ کرنے والوں میں شامل تھے۔ فرمانیہ میں ڈاکوؤں نے گھر پر حملہ کیا جس میں 3 انجینئر رہتے تھے۔ ایک مقابلہ کرتے ہوئے شدید زخمی ہو گیا۔ پاکستانی مدرسے کا ایک استاد ٹیکسی میں گھر جا رہا تھا۔ ٹیکسی والا اسے ایک سنسان جگہ پر لے گیا جہاں دوسرے 3 مسافروں نے ٹیکسی والے کے ساتھ مل کر اسے مارا پیٹا، گھڑی، رقم اور ڈائری چھین لی۔ جاتے جاتے اسے چاقو کا ایک زخم بھی لگا دیا۔ وہ پیدل چلتا ہوا نزدیک ترین گھر تک پہنچا اور گھنٹی بجائی۔ اس ایرانی خاندان نے مرہم پٹی کی اور پولیس کو فون کیا۔ جواب ملا: ہم جائے واردات پر نہیں آ سکتے، وہاں خطرہ ہے۔ زخمی اگر چاہے تو ٹیکسی لے کر ہمارے دفتر آ جائے۔ ایک فوجی دستہ نظر آیا، اس سے مدد کی درخواست کی۔ جواب ملا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ غلام حسین دانشی آبادان سے مجلس کے نمائندہ منتخب ہوئے تھے۔ تہران میں ان کی موٹر کے سامنے اچانک ایک موٹر آ گئی، ادھر سے بریک لگائے گی، ادھر سے گولیوں کی بچھاڑ ہوئی۔ دانشی شدید زخمی ہو گئے، ہسپتال میں ہیں، معلوم نہیں وہاں سے کس حالت میں واپس آتے ہیں، صحت یاب، معذور یا لاش کی صورت۔ حالات کچھ اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ ایک دکاندار روحانسا ہو کر بولا: میں بازار بزرگ کا سرمایہ دار سوداگر نہیں ہوں، میری گزر بسر روزانہ آمدنی پر ہے، مہینوں سے جم کر دکان چلانے کا موقع نہیں ملا، جمع پونجی ختم ہو گئی ہے، بچے بھوکے ہیں، دکان کھولتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے آ نکلتا اور کہتا ہے دکان بند کرو یا اس کا فاتحہ پڑھو۔ دکان بند کر کے گھر پہنچتا ہوں، بیوی کہتی ہے آج پھر خالیات آ گئے، اور مل کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ملک کا فاتحہ پڑھتے ہیں۔ روسی اخبار پراودا لکھتا ہے: تہران میں ایک امریکی جنرل کو کے امکانات اور انتظامات پر مشورہ دے رہے ہیں۔ روسی ریڈیو اپنے فارسی پروگرام میں ایک عجیب و غریب خبر نشر کرتا ہے۔ اس خبر کے مطابق شہنشاہ چاہتا ہے کہ مصری اور مراکشی فوجیں مل کر ایران پر حملہ کر دیں۔ مراکش اس مہم جوئی کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ اس منصوبے کو امریکہ کی منظوری حاصل ہو۔
ایک سفارتکار نے بتایا کہ امریکہ کے قواعد و ضوابط کی روح سے غیر ممالک میں رہنے والے امریکی باشندوں کے لیے خطرے کی درجہ بدرجہ 5 مراحل ہوتے ہیں۔ 0 کی بے خطر حالت سے لے کر نمبر 4 کے مکمل خطرہ ہی خطرہ کے مرحلے تک۔ سال بھر پہلے ایران میں امریکی باشندوں کو کسی چیز کا خوف نہ تھا، لیکن شہنشاہ کے چھٹی پر جانے کے بعد خطرہ انتہائی درجے سے صرف 1 درجہ کم رہ گیا۔ 45,000 میں سے 35,000 امریکی پہلے یہاں سے جا چکے ہیں۔ باقی ماندہ کو اب نکل جانے کا حکم مل گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک افسر نے بتایا سیکرٹری جنرل نے نیو یارک سے فون کیا تھا، ماہرین کی جانیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، انہیں خواہ خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ دفاتر بند کرو، چوکیدار بٹھا دو، نہیں ملتا تو بے فکر ہو کر تالا لگا دو اور فوراً ملک چھوڑ دو۔ ادھر لوگ ملک چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ادھر کوئی ملک واپس آ رہا ہے، اس کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کمیتا استقبال از امام نے سارے انتظامات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ 50,000 افراد امام کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔ رضاکار بازو بند باندھے ہوں گے جن پر لکھا ہوگا انتظامات۔ لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ راستے کو صاف رکھیں اور صدقے کے گوشت فند گاؤ اور شتر سڑک کے کنارے ذبح نہ کریں۔ جو لوگ استقبال کے لیے دور سے آئیں انہیں چاہیے کہ تھوڑی سی خوراک اور ایک دستی ریڈیو ہمراہ لائیں۔ ہوائی اڈے سے مہمان سیدھا بہشت زہرا جائیں گے، وہاں قبرستان میں تقریر کریں گے۔ اس کے بعد وہ مرکز شہر میں مدرسہ رفاح میں قیام کریں گے۔ مدرسے کی عمارت کی مرمت شروع ہے۔ اخباری خبر ہے کہ ایک منزل پر 2 ملین ریال کے قالین بچھائے گئے ہیں جو بازار نے رضاکارانہ فراہم کیے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس مدرسے کے باورچی خانے میں روزانہ 1000 مرغ، 30 بکرے اور 420 کلو چاول پکائے جائیں گے۔ لوگوں کو یقین ہے کہ جس روز آیت اللہ واپس ایران پہنچیں گے اس روز ذبح ہونے والے 1000 مرغ میں وہ ایک مرغ بھی شامل ہوگا جسے مرغ طوفان کہتے ہیں۔ وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے اپنی بے خوفی اور بگڑے ہوئے حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت کا ذکر 2 استعاروں کے ذریعے کیا تھا۔ ایک وہی بات کہ میں مرغ طوفان ہوں، طوفان سے کیا ڈرنا، اور دوسرا یہ کہ موجم نہ آ موجی کہ از دریا گریزت، میں تو دریا کے اندر رہنے والی ایک موج ہوں، نہ کہ مقابلہ سے گریز کرنے والا فراری۔ 15 دن تک اس مرغ نے طوفان کا مقابلہ کیا۔ 2 ہفتے تک سیلاب میں آئے ہوئے دریا کی موج دریا کے اندر ہی بے چتاب کھاتی رہی، مگر تابہ کے مرغ اڑ گیا۔ موج ساحل فرانسس پر سر پٹک کر خشک ہو گئی۔ انتظار موت سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اب لوگ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہوائی اڈہ کھل جائے اور آنے والا آ جائے، وگرنہ وہ مہر آباد ایئرپورٹ پر حملہ کر دیں گے۔ اگر کل تک ہمارے امام واپس نہ آئے تو ہم مشین گنیں لے کر نکل آئیں گے۔ خمینی آپ کے لیے ہوائی اڈہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں واقع ہے۔ اے شیخی باز بختیار، اے نوکر بے اختیار، خواہ مخواہ ڈینگے نہ مار، تمہیں کون نہیں جانتا، نہ مرغ طوفانی نہ موج دریائی، مرگ بر تو۔ بختیار کہاں تک اور کب تک مقابلہ کرتا؟ پولیس مقابلے سے پہلے ہی منتشر ہو گئی۔ کو ملتوی ہوتے ہوتے ممکن سے ناممکن کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ فوج کی ہچکچاہٹ ختم ہوئی، ہوائی اڈہ کھل گیا۔ آج کوئی 14-15 برس کے بعد خمینی ایران واپس آ رہے ہیں۔ آقائی سے آیت اللہ سے آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ عظمیٰ سے نائب امام، نائب امام سے امام۔ القابات اور درجات کا یہ سفر ایران میں واپس آنے والے رہنما نے کوئی 15-16 سال میں طے کیا ہے۔